الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، جو سلسلہ چل رہا ہے اتحاد و اتفاق کے عنوان سے وضاحت کا، تین باتیں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہیں جن کو جاننا اتحاد و اتفاق کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے. تیسری بات پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اتحاد کے اسباب و وسائل کیا ہیں، اور اس سوال کا جواب اجمالاً اختصاراً یہ پیش کیا گیا تھا کہ تمام احکامات شرعیہ کی پابندی یہ اتحاد و اتفاق کو وجود میں لانے کا سب سے اہم اور بنیادی وسیلہ اور سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احکامات اسلامیہ میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ اثر رکھا ہے جو دل پہ اثر کرتا ہے، اور حقیقی معنی میں اتحاد و اتفاق وہی ہے جو دل سے ہوتا ہے. اگر دل سے اتحاد نہ ہوا، ظاہری طور پر ہوا، تو یہ اتحاد مختصر وقت کے لیے وجود میں تو آ سکتا ہے لیکن وہ پائیدار اور دیر پا نہیں ہو سکتا. تو حقیقی معنی میں اتحاد وہی ہے جو دلوں کو متحد کر دے. دل متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اتحاد دیر پا رہے گا، قیامت تک رہے گا، موت تک رہے گا، بلکہ آخرت میں بھی باقی رہے گا. آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد تھا. جنگ آزادی کے موقع پر، آزادی سے پہلے یہ اتحاد کیوں تھا؟ ایک ظاہری سبب تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے غیر ملکی ظالموں سے، جو ملک سے باہر سے آئے ہوئے جو ظالم تھے ان سے آزادی چاہیے. یہ ایک غرض تھی، ظاہری ایک غرض تھی. اسی غرض کی بنا پر ہم آپس میں متحد ہو چکے تھے اور اس اتحاد نے کام بھی کر دکھایا. لیکن جیسے ہی وہ غرض پوری ہو چکی، مقصد بدل گیا، اتحاد میں کمی واقع ہو گئی، اتحاد چکنا چور ہو گیا، اور آج ملک کی فضا یہی بن چکی ہے کہ جو کل ہمارے متحد تھے آج ہمارے مخالف بن چکے ہیں، جو کل ہمارے ساتھ محبت کے دعوے دار تھے آج نفرت پال رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اتحاد تھا ماضی میں لیکن وہ اتحاد دیر پا نہیں رہ سکا، دیر تک نہیں رہ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس اتحاد کی وجہ ظاہری وجہ تھی، اور وہ غرض تھی، ظاہری غرض تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے. غرض پورا ہو گیا، تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے. تو عام طور پر ظاہری غرض کی وجہ سے جو اتحاد ہوتا ہے اس کا ماحصل یہی ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے. اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ حقیقی معنی میں جو اتحاد ہوتا ہے وہ دل کا اتحاد ہوتا ہے، اور دل کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام احکامات الہیہ کی ہم فرما برداری کریں. کیوں؟ اس لیے کہ احکامات اسلامیہ کی پاسداری اور اس پر پابندی کرنے سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے تو یہ اتحاد کا ایک اصل اور ایک باطنی سبب ہے، دل میں محبت کا پیدا ہو جانا.
خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے شان والی کہ جس نے اے نبی آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور مؤمنین کے ذریعے مضبوط کیا، طاقت دی۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم، اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ہی نے محبت ڈالی، ایمان والوں کے دلوں میں۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر دنیا میں موجود تمام کے تمام خزانہ بھی آپ خرچ کرتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے درمیان میں الفت کو پیدا نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے محبت اور مودت ڈالنے کا، پیدا کرنے کا جو نسبت کی ہے، پیدا کرنے کی جو نسبت کی وہ اپنی طرف کی۔ دنیا والے اگر چاہیں کہ پوری مال و دولت کو لگا کر کے اتحاد قائم کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ خود آیت کریمہ سے پتا چل رہا ہے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی عقل کامل درجے کی ہے، جن کی تدبیر کامل درجے کی ہے، جو دنیا والے ہر انسان سے سب سے بہتر انسان ہیں، کمال عقل اور کمال اخلاق رکھتے ہیں اور بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تدبیر یہ کہ دنیا میں موجود سب خزانہ ملا کر خرچ کر دیں تاکہ اتحاد پیدا ہو جائے، باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جائے، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں ما الفت بین قلوبہم، ایمان والوں کے دلوں میں آپ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت محبت پیدا کریں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ظاہری اسباب ہم چاہیں لاکھ اختیار کر لیں، لیکن حقیقی معنی میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت نہ ڈال دیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک محبت کیسے ڈال دیں؟ تو اس کے لیے آیت کریمہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم کی آیت ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان اختیار کیا، اعمال صالحہ اختیار کیے، ان قریب ان کے لیے اللہ رب العزت ود ڈال دیں گے، ود پیدا کر دیں گے۔ ود کے معنی آتے ہیں محبت، الفت، محبت۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے محبت ڈال دیں گے۔ اب محبت ڈالنے کا جو سبب ہے وہ کیا بیان فرمایا؟ ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو سبب اختیار کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ جب محبت ڈال دیں گے تو ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنے گا، ہم آپ سے محبت کریں، آپ ہم سے محبت کریں۔ جب محبت وجود میں آتی ہے تو پھر آپس کی رنجش باقی نہیں رہتی، آپس کی ناچاقی اور اختلاف یہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ محبت حقیقی اور گہرا سبب ہے اس اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کا۔ اب یہ محبت اور الفت کس طرح اللہ رب العزت ڈالتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک اور حدیث شریف آپ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فضائل اعمال میں بار بار سنتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس بندے سے اللہ پاک محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں، اس سے بتلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بندہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو دوست رکھو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دنیا والوں میں پکار کر کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا چہیدہ ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے، تم سب کے سب اس کو محبوب رکھو، اس سے محبت کرو۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ دنیا والے کو پکار کر جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کرو۔ جب جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم سنائے تو دنیا والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت وجود میں کیسے آئی؟ یہ وجود میں آنے کا سبب یہی ہے کہ اس بندے نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی۔ اسی کو دوسری آیت میں کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا، اعمال صالحہ اختیار کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان رحم کرنے والا مہربان پروردگار ان کے لیے ود اور محبت پیدا فرما دے گا۔
یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ سیجعل سین کا استعمال کیا. عام طور سے یجعل ہوتا ہے لیکن سیجعل سین کا مطلب ہوتا ہے عن قریب، بہت جلد. ہم کہتے ہیں نا کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، اور دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں بہت جلدی ہو جائے گا. تو یہاں اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان کیا کہ عن قریب ہو جائے گا. تو عن قریب کا مطلب کیا ہوا؟ اسی دنیا کے اندر محبت ڈال دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو ہے ہی آپس میں ایمان والے سب کے سب محبت رکھنے والے. بہرحال اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال اسلام، اعمال شرعیہ کی پابندی ہی حقیقی معنی میں اتحاد کا اہم، بنیادی، ضروری، سب سے اول، اصل جو کہیں وہ سب سے اہم سبب ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب ظاہری اسباب ہیں. اور احکامات اسلامیہ کی پابندی کیوں اصل اور اہم سبب ہے؟ اس لیے کہ اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت جب پیدا ہوتی ہے تو آپس میں دلوں میں جو نا اتفاقی، رنجش کے ناچاقی، جو جھگڑے فساد وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب نیست نابود ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور بندہ دنیا والوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے اتحاد وجود میں آ سکتا ہے. ایمان کامل ایمان ہونا چاہیے، اعمال صالحہ مقبولہ ہونا چاہیے. اس پر اللہ رب العزت نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر محبت ڈال دیں گے. حدیث پاک کا خلاصہ بھی یہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اتحاد، اتفاق کو قائم کرنے کی، وجود میں لانے کی، اسے برقرار رکھنے کی، اور حقیقی معنی میں جو اس کے اسباب ہیں انہیں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.